لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبینا المؤید ورسولنا المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما ابن امہ وسیفہ ووصیہ وخلیفۃ بلا فصل وباب مدینۃ علمہ وکتاب صحیفۃ فمہ وکاشف عن کربہ وباس ونعیم فی بیتہ ولباس زینۃ المسجد المحراب والمنبر ساقی سلسبیل تسنیم والکوثر فاتح بدر حنین وخیبر قاتل مرحب عمر وعنتر امام المشرقین ساجد القبلتین والد الحسنین الذي لم يعبد الصنم طرفة العين امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب نقطۃ دائرۃ المطالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومعاندہم وظالمہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم وشاکین فیہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ عزیزان گرامی قدر، معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول کا بڑا مشہور و معروف جملہ جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اب ملاحظہ کریں، اگر اللہ کے رسول کا مقصود اس چراغ سے روشنی تھا تو پھر کائنات میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو چراغ سے زیادہ روشن ہیں۔ سورج چراغ سے زیادہ روشن، چاند چراغ سے زیادہ روشن، ستارہ چراغ سے زیادہ روشن۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کہتے ان الحسین شمس الہدی، کہ حسین ہدایت کا سورج ہے۔ یہ نہ کہتے، یہ کہہ دیتے ان الحسین قمر الہدی، کہ حسین ہدایت کا چاند ہے۔ یہ نہ کہتے، یہ کہہ دیتے ان الحسین کوكب الہدی، کہ حسین ہدایت کا ستارہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین ہدایت کا سورج ہے، حسین ہدایت کا چاند ہے، حسین ہدایت کا ستارہ ہے، بلکہ کیا کہا تو کیا کہا ان الحسین مصباح الہدی۔ کون سی ایسی بات ہے، اللہ کے رسول کا کلام ہے، مصلحتوں سے خالی نہیں ہوتا، سوچی سمجھی بات ہے۔ سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا، ستارہ نہیں کہا، کوئی تو بات ہونی چاہیے کہ جس کی بنا پر اللہ کا رسول ہدایت کا چراغ کہہ رہا ہے۔
اب آپ غور کریں، سورج بذات خود روشن تو ہوتا ہے، لیکن زمانے والوں کو روشنی بھی عطا کرتا ہے، لیکن کسی کو اپنی ذاتی روشنی نہیں دیتا۔ جیسے خود روشن ہوتا ہے ویسے منور نہیں کرتا۔ جو لوگ سائنس جانتے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ چاند کی تو اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ سورج سے کسب کرتا ہے اور زمانے کو منور کرتا ہے، اور منور بھی کرتا ہے تو اپنی ذاتی روشنی کسی کو نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے ستارہ، اس کی بھی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، یہ بھی سورج سے کسب کرتا ہے، پھر زمانے والوں کو روشن اور منور کرتا ہے، تب بھی اپنی ذاتی روشنی عطا نہیں کرتا۔ واحد چراغ میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا لیے جائے، نہ اس کی روشنی میں کمی آتی ہے نہ روشنی دینے میں بخالت کرتا ہے۔ جانے کے اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی، واحد چراغ میں خوبی ہے کہ ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلا لیے جائے، نہ اس کی روشنی میں کمی آئے گی نہ روشنی دینے میں بخالت کرے گا۔ اللہ کے رسول جانتے تھے یہ ہدایت حسینی ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے، زمانے بیت جائیں گے، صدیاں گزر جائے گی، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، ہدایت حسینی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کہہ رہے ہیں شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے۔ عزیزان گرامی یہ وہی شمع ہدایت حسینی ہے کہ عزیزان گرامی دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن ہدایت حسینی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ان الحسین مصباح الہدی، اور حقیقت بھی عزیزان گرامی خود امام حسین آپ دیکھیں کہ اس مقصد کو بارہا بیان کر چکے ہیں۔ میں کیوں نکلا ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح کر سکوں، طلب اصلاح امتی، امت جدی، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے خاطر نکلا ہوں۔ آج آپ نے توفیق ہوئی ہوگی، زیارت بھی پڑھی ہوگی، کیا کہتے ہیں آپ؟ بدل موجتہ کیوں لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت الضلالہ۔ اے آقا حسین آپ نے اپنی قربانی پیش کی، آپ نے اپنے خون کو دیا، کیوں؟ تاکہ پروردگار تیرے بندوں کو جہالت اور جہالت کے ساتھ ساتھ عزیزان گرامی گمراہی کی حیرانی سے باہر نکالے۔ امام حسین کی قربانی عزیزان گرامی، اور یقین مانیے امام حسین نے، آپ دیکھیے دعوتیں بھی جو امام حسین نے دی کربلا سے پہلے وہ کئی قسم کی دعوتیں تھی۔ کبھی عمومی دعوت دی کچھ لوگوں کو اصحاب کو بھیج کر بلایا، اور کچھ لوگوں کو خصوصی دعوتیں دی۔ ہوتا ہے نا، ایک وقت ہوتا ہے آپ نے لا کے پوسٹر مجلس کا جو ہے قبرستان کے باہر لگا دیا کہ بھئی ہمارے گھر پہ مجلس ہے۔ یہ دعوت عمومی ہے، جو چاہے جس کا دل چاہے وہ مجلس میں تشریف لے آئے۔ کبھی آپ کیا کرتے ہیں، بچے کو بھیجتے ہیں فلاں چچا کو جا کے کہنا کہ کل ہمارے گھر مجلس ہے نہیں عزیزان گرامی آپ تشریف لے آئیے۔ یہ ایک دعوت خصوصی ہوتی ہے، اور اس سے خصوصی دعوت یہ ہوتی ہے کہ نہ آپ پوسٹر لگاتے ہیں نہ آپ بچے کو بھیجتے بلکہ خود جا کے کہتے ہیں چچا کل ہمارے گھر دعوت ہے تشریف لائیے گا۔ عزیزان گرامی یہی تین قسم کی دعوتیں امام حسین نے بھی اپنائی۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو جہالت سے نکالے، گمراہی کے پریشانی سے باہر نکالے۔ عمومی دعوت دینے پر آئے تو کوفے والوں کو خط لکھا، بصرے والوں کو خط لکھا کہ آ جاؤ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں، آ جاؤ میں تمہیں جنت تک لے جاتا ہوں۔ اور کچھ دعوتیں ایسی تھی کہ جہاں امام حسین بہت بعد میں گئے، پہلے اصحاب کو بھیجا۔ زہر ابن قین، امام حسین نے کہا جاؤ زہر کو بلا لے آؤ، ہے نہیں؟ لیکن ہزاروں سلام ہادی برحق امام حسین کی ذات پر کہ جہاں جتنی گمراہی تھی اتنے ہی اہتمام سے دعوت بھی دی، ہے نہیں؟ عبید اللہ ابن حر جوفی خود امام گئے خدمت میں مکہ میں، کسی کو بھیجا نہیں، نہ اصحاب کو نہ اولاد کو نہ انصار کو، خود گئے جا کے کہتے عبید اللہ تمہارا ماضی بھی خراب ہے، تم صفین میں میرے بابا کے مقابل میں تھے،
لیکن ہم تو ہادی ہیں، نہ ہم دشمن دیکھتے ہیں نہ جانے گرامی ہم اپنے جان کے دشمنوں کو بنی۔ ہمارا کام تو ہدایت کرنا ہے، جب بھی ہدایت کر لیں گے، جب بھی آ جائے گا تب ہدایت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے نقش قدم پر چلو، ہمارے ساتھ اپنے آپ کو قربان کر دو۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کل میرے نانا رسول اللہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ یہ ہدایت کسی کو بھیجا نہیں، خود گئے۔ کیا کہتا ہے عبید اللہ بن حر جوفی؟ کہتا ہے آپ کو تلوار چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ گھوڑا چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے کہا یہ چیزیں تو بازار میں بھی مل جاتی ہے، نہ مجھے تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے نہ مجھے تیرے تلوار کی ضرورت ہے۔ میں تو تیری تلوار اور گھوڑے کے لیے نہیں، میں تو تجھے نجات دینے کے لیے آیا تھا کہ پوری زندگی برباد کر دی ہے۔ ہمارا کام ہدایت کرنا ہے، راستے بتانا ہے، نجات دینا ہے، لہذا تجھ تک آ گیا ہوں تاکہ نجات دے دوں۔ لیکن خدا نے تیری قسمت میں نجات نہیں لکھی، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ہدایت ہے جان گرامی۔ اور میں نے کہا جہاں جتنا بڑا دشمن تھا اتنے اہتمام سے دعوت دی۔ مکہ میں عبداللہ ابن عمر خود امام کی خدمت میں آ کہتا ہے فرزند رسول میں نے سنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو شہید ہو جائیں گے، آپ اجازت دیں کہ آپ کے سینے کا بوسہ لوں۔ سنا ہے رسول اللہ آپ کے سینے کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ اب غور کریں امام نے کیا کہا عبداللہ ابن عمر سے؟ کہتے بوسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ چل کے اپنے آپ کو نجات یافتہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کریں یہ حسین ابن علی کہ جو جان کے دشمنوں کو اپنے مد مقابل کھڑے ہونے والوں کو خود بڑھ بڑھ کے دعوت دے رہے تھے کہ آؤ میں تمہیں نجات دیتا ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اور حد ہو گئی ہدایت کے جانگامی۔ خود میں نے تو نہیں پڑھا کسی کتاب میں، ہمارے استاد کہتے تھے کہ باحیات ہے، کہتے ہیں کہ جب شمر خنجر لے کر سوار ہو گیا تھا سب کچھ جا چکا تھا، بس اتنی دیر باقی تھی کہ سر اور تن میں جدائی ہو جائے۔ تب بھی امام حسین نے کہا تھا اب بھی بخش دے، جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ گرامی اس سے اچھا ہادی بھی کوئی ہوگا؟ اس سے بڑی بھی ہدایت کوئی ہوگی کہ سب کچھ ہے، زخموں سے چور چور ہے حسین، تیر لگے ہوئے ہیں، نیزے لگے ہوئے، جانتے ہیں کہ اب کسی صورت زندہ نہیں رہ سکتا، سر تن سے جدا ہو تب بھی شہادت، نہ ہو تب بھی شہادت، اس کے باوجود کہہ رہے اب بھی آ جاؤ، ہدایت کرنے کے لیے تیار ہو جانے گرامی۔ تو یقین مانیے یہ در حسین ہے، جو بھی آ جاتا ہے ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، نجات یافتہ بن جاتا ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے آئے تو در حسین سے دروس کربلا کو لے کر جائے، ہدایت یافتہ بھی ہو جائیں گے، نجات یافتہ بھی ہو جائیں گے۔ اور حسین آواز دے رہے اگر ہمارے دروازے پر آؤ گے تو علم و حکمت سے نوازیں گے، مر جاؤ گے تو شہادت نصیب کریں گے۔ یہ باتیں میں کیوں اس تک آپ کو لے آیا؟ افسوس آج وہاں ہوتا ہے کہ جس حسین نے ہدایت کے لیے، جس حسین نے دین کے لیے قربانی دی، آج ہم اسی حسین کے نام سے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی ہدایت کو نقصان پہنچاتے ہیں نہیں؟ اگر میں کہوں کہ نماز، آج کتنے لوگ یہ کام کرنے لگے ہیں، نماز کا اور عزاداری کا تقابل، نماز کا اور حسین کا ٹکراؤ۔ عزیزان گرامی آپ ٹکراؤ ہوتا کہاں ہے؟ انتخاب کی بات ہوتی کہاں ہے؟ آپ دکان پہ گئے، دو قلم آپ کے سامنے ہیں، جب دونوں آپ کو خریدنے ہیں تو آپ ایک کو برا کریں گے کیوں؟ بھئی دونوں آپ کو لینا ہے، اس کو اچھا اس کو برا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا برا بولا کہا جاتا ہے جب دو میں سے کسی ایک کو اپنانا ہو، دوسرے کو چھوڑنا ہو، تو جسے اپنانا ہو اسے اچھا بنا لیا جائے، جسے چھوڑنا ہو اسے خراب کر دیا جائے۔ بھئی عزاداری کہتے کسے ہے؟ کیا مجلس کرنے کا نام عزاداری نہیں؟ یہ زیادہ نہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو چیز کربلا کی یاد دلا دے اسے کہتے عزاداری۔ مصلی عبادت پر آؤ تو ان سجدوں کو یاد کرو جو تیروں کی بارش میں کیے گئے، مصلی پر آؤ تو ان ہاتھوں کو یاد کرو جو ہتھکڑیوں کے ساتھ عبادت کے لیے اٹھے۔ تو عزیزان گرامی نماز سے بہترین عزاداری کیا ہوگی کہ جسے ہم مصلی عبادت پر بجا لاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے عزاداری کی تعریف کیا ہے آپ کی نگاہ میں؟ یہ تعریف عزاداری کی نا کہ جو چیز بھی کربلا والوں کی یاد منا لے
اسے ہم کہتے ہیں عزاداری. تو کیا نماز کربلا والوں کی یاد نہیں دلاتی؟ یہی تو نماز ہے. کبھی حسین کا سجدہ یاد دلاتی ہے، تو کبھی سید سجاد کی تکبیر یاد دلاتی ہے، تو کبھی زینب کا ذکر اور نماز شب یاد دلاتی ہے. تو جو چیز کربلا کو یاد دلا دے اسی کو تو عزاداری کہتے ہیں. پھر ہم آ کر اس میں کہیں کہ بھئی نماز کی تو قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں. اچھا اعتراض بھی کرتے ہیں، دلیلیں بھی لاتے ہیں، تو سر کہی ہے پیر کہی ہے. اب غور کریں کیا ہے؟ نماز کی تو قضا ہے، عزاداری کی قضا. آپ مجھے بتائیے جائیں گے، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کے گھر پہ 2 بل آئے، ایک لائٹ بل ہے اور ایک پانی کا بل ہے نہیں؟ لائٹ بل کی مدت ہے کہ 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا، آپ کو بھرنا ہے ورنہ ایکسٹرا چارجز. پانی کی بل میں تھوڑا سا وقت ہے، 3 مہینے تک آپ بھر سکتے ہیں. آپ کو دونوں بل کو بھرنا ہے، آپ کون سا پہلے بھریں گے؟ کون سا بھریں گے؟ لائٹ بل نا، کیونکہ اس کی مدت کیا ہے؟ کم ہے. اگر مدت ختم ہو جائے گی تو چارجز بڑھ جائیں گے. پانی کے بل میں وسعت ہے، رک جائے. آپ کہتے ہیں نماز کی قضا ہے، اس کا مطلب کیا؟ نماز کی مدت کم ہے، عزاداری کی مدت زیادہ ہے. لہذا کیوں نہ ایسا کرے، نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت. صلوات پر محمد و آل محمد. بھائی یہ تو عقلی فیصلہ ہے، آپ نے فیصلہ کیا کہ جس کی مدت کم ہوتی ہے پہلے اس کو انجام دے دیا جاتا ہے. 24 گھنٹے میں کوئی وقت معین ہے. رات کے 2 بجے اٹھ کے آپ مجلس کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا ہے؟ 4 بجے کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا ہے؟ پھر کیوں ایسا ہے جانے گرامی کہ اس کی قضا اس کی قضا نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے جس کی قضا ہے اسے پہلے بجا لا لو، اس کے بعد وقت میں وسعت ہی وسعت ہے. جب چاہو جیسے چاہو عزاداری برپا کر لینا. غور کریں جانے گا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ جس حسین نے، میں نے یہ بات یہی سے پیش کی کہ جس زیارت اربعین میں آپ پڑھ رہے ہیں لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، کہ حسین نے قربانی اس لیے دی کہ لوگوں کو جہالت سے نکالے، اس گمراہی کی حیرانی سے باہر نکالے. آج افسوس اسی حسین کے نام پر کبھی دین کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، کبھی نمازوں کو روکا جا رہا ہے، کبھی عبادتوں سے منع کیا جا رہا ہے نہیں؟ اچھا آگے تقابل کریں گے، حسین افضل یا نماز افضل، عزاداری افضل یا نماز. میں کہا دلیلیں بھی ہے جس کا سر نہیں پیر نہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ رسول سجدے میں تھے اور حسین پشت رسول پہ آ گئے، تو ہوا کیا؟ حسین ہو گئے افضل، نماز ہو گئی مفضول. مجھے ہی نہیں کہنا کون افضل ہے کون مفضول، میں تو بس آپ کو دلیل پیش کر رہا ہوں. اس سے یہ کہیں بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آیا کہ جو سجدہ 1 سیکنڈ 1 منٹ میں ہو جاتا تھا بڑا طولانی ہو گیا. یہ تو سمجھ میں آیا کہ جہاں حسین آ جائے سجدے طولانی ہو جایا کرتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد. زندہ باد اللہ. اب غور کریں، اس سے کہیں یہ ثابت نہ ہوا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، لیکن یہ ضرور سمجھ میں آ گیا کہ جہاں حسین آئیں گے سجدے 2 منٹ کے ہوں گے تو 20 منٹ کے ہو جائیں گے. اب غور کریں، اب چاہے حسین کسی کی پشت پہ آئے یا حسین کسی کے دل میں آ جائے، سجدے طولانی ہوں گے تبھی سمجھ میں آئے گا کہ حسین آ گئے ہیں، چاہے وہ پشت پہ آ جائے چاہے کسی کے دل میں آ جائے. اب غور کر جائے گامی، تو حسین سے نمازوں کو ٹکرایا نہیں جاتا ہے جان گرامی. میں نے کہا انتخاب وہاں ہوتا ہے جب ایک کو اپنانا اور ایک کو چھوڑ دینا ہو. یہاں تو کسی کو اپنانا ہی نہیں ہے. اور ٹکراؤ بھی کہاں ہوتا ہے؟ جب ایک ہی راستے پر اذان گرامی لوگ چل رہے ہو، ہے نہیں؟ آپ دیکھیے عزاداری اور نماز میں واضح فرق ہے. میں خدمت پیش کروں، نماز وہ ہے جسے فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، ہے نہیں؟ اور عزاداری وہ ہے جس کو کرنے کے لیے فرشتے آسمان سے نیچے آتے ہیں، ہے نہیں؟
یہ گاڑی اپنے راستے جا رہی ہے، وہ اپنے راستے آ رہی ہے۔ جان گیا دونوں میں فرق ہے نہیں، روایت ہے، میں خود آج دیکھ کر آ رہا ہوں کہ جب جنت سے ملائکہ چلتے ہیں تو حوران جنت کہتی ہے کہ زمین پر جانا تو ہمارے لیے تحفہ لے آنا۔ جان گیا تحفہ کون سی چیز لائی جاتی ہے؟ آپ گئے یہاں سے زیارت کے لیے، مثلا کربلا مولا نجف اشرف، کیا لے کے آتے آپ؟ تحفہ وہی چیز تو لائی جاتی ہے جو آپ کیا نہیں ملتی۔ کفن خریدا کہ کربلا کا کفن نہیں ملتا، سجدگاہ خریدی کہ سجدگاہ نہیں ملتی، تو تحفے بھی دیے جاتے ہیں اس چیز کے کہ جو چیز آپ کے علاقے میں مفقود ہے، آپ کے علاقے میں نہیں ہے۔ اور جنت ایسی جگہ ہے جب کون سی چیز ہونا ہو، ملائکہ پوچھتے ہیں لائے تو کیا لائے، تو آواز دیتے ہیں قبر امام حسین کی مٹی لے آنا جو جنت میں موجود ہے۔ غور کر جان گیا۔ تو نماز وہ ہے جسے فرشتے زمین سے آسمان تک لے جاتے ہیں، اور عزاداری وہ ہے کہ جس کے لیے ملائکہ زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ لہٰذا نہ نماز میں نہ دین میں کبھی بھی حسین کا ٹکراؤ نہیں ہے جان گرامی، بلکہ حسین ہی ہیں جنہوں نے دین کو بچایا، دین کی حفاظت کی، دین کے لیے قربانی دی، ہے نہیں؟ ایک واضح روایت جو آپ سنتے ہیں، اور نہ صرف علماء شیعہ نے بلکہ اہل تسنن نے، بعض علماء نے، خود علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ خلفاء میں لکھتے ہیں، ایک وقت ہے اللہ کے رسول ہے، مسجد نبوی ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ کیا ہے خطبے میں؟ کیا ہوتا ہے؟ نماز کے احکام، روزے کی باتیں، حج کی فضیلتیں، یہی تو خطبہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول خطبہ دے، علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں، ہمارے نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کے جان گرامی ہے۔ کیا لکھا ہے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے، اللہ کے رسول کی نگاہ مسجد نبوی کے دروازے پر پڑی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ اچھا داخل نہیں ہوا، پیر دامن سے الجھا، بچہ زمین پر آ گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ آپ بتائیے، فرض کیجیے دروازہ پیچھے کی طرف ہو، ایک بچہ آئے اور گر جائے، اور ہمارا مقصد یہ بھی ہو کہ ہم بچے کو اٹھوا دیں، ہم کہیں فلاں صاحب آپ اٹھا لیجئے، جناب آپ بچے کو سنبھال لیجئے۔ یہ تو ہے بھئی، اصحاب کا مجمع تھا، اللہ کے رسول چاہتے تو کہتے سلمان آپ اٹھا لو، ابو ذر آپ پڑ جاؤ، مقداد آپ سنبھال لو، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ اللہ کے رسول نے نہ جناب سلمان سے کہا، نہ جناب ابو ذر و مقداد سے کہا، بلکہ خطبے کو روکا، روکنے کے بعد آگے گئے، بچے کو آغوش میں اٹھایا۔ کیوں اللہ کے رسول ایسا کر رہے؟ کسی اور سے کیوں نہیں اٹھوایا؟ شاید رسول اللہ یہی سمجھا رہے تھے کہ جب بھی امامت کو ضرورت پڑتی ہے رسالت سہارا دیتی ہے، رسالت کو ضرورت ہے امامت سہارا بن جائے۔ بھائی ہمارے پاس تو یہی ہے نا کہ قول معصوم بھی حجت ہے، فعل معصوم بھی حجت ہے، بلکہ بسا اوقات سکوت معصوم بھی حجت ہے۔ تین حجت ہے ہمارے پاس۔ اگر کوئی بات اللہ کا رسول کہے تب بھی حجت کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، کوئی عمل اللہ کا رسول کر کے دکھلائے تب بھی حجت کہ اللہ کا رسول کر رہا ہے، اور کوئی کام رسول اللہ کے سامنے ہو، امام کے سامنے، امام خاموش ہو، اس کا مطلب غلط نہیں ہے تبھی امام خاموش بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی حجت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے عملی پیغام دیا کہ یاد رکھو، میں چاہتا تو کسی سے بھی اٹھوا سکتا تھا، لیکن خود اٹھا کے بتا رہا ہوں کہ جب بھی امامت کو ضرورت ہوتی ہے رسالت سہارا بنا کرتی ہے، رسالت کو ضرورت ہوگی امامت سہارا بنے گی۔ ہوا کیا اس کے بعد؟ اچھا اٹھا لے آئے، اٹھا لانے کے بعد ممبر پہ گئے۔ اب ہونا کیا چاہیے اصولاً؟ ٹھیک ہے ممبر پہ بٹھا لیتے، نیچے رکھ دیتے، لیکن ممبر تک لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد اب اچھا گود میں لیے تھے کوئی بات نہیں، گود میں لیے رہتے، لیکن ہوا کیا؟ خطبے کو چھوڑا، نماز کی باتیں چھوڑی، روزے کے احکام چھوڑے، حج کی فضیلتیں چھوڑی۔ کیا کہتے؟ ھذا حسین فعرفہ، یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔
اذان گرامی کو اللہ کے رسول سے کہتا تو یا رسول اللہ آپ تو نماز کے احکام بتا رہے تھے، روزے کی تعلیم دے رہے تھے، حج کی فضیلتیں بتا رہے تھے، عجب نہ ہو اللہ کے رسول کہیں کہ یہی تو بات ہے، اب جو کہہ رہا ہوں اسے بھی سنو، ھذا حسین و فارفو، اس لیے کہ نماز بچے گی تو اسی حسین سے، روزہ ہوگا تو اسی حسین سے، حج باقی رہے گا تو اسی حسین سے، نمازیں پڑھتے رہے حسین کو نہ پہچانا، نماز کسی کام کی نہیں، روزہ رکھتے رہے حسین کی معرفت حاصل نہ کی، روزہ کسی کام کا نہیں، حج بجا لاتے رہے حسین کی معرفت حاصل نہ کی تو قسمت کے چکر تو لگائے لیکن حج بجا نہیں لایا۔ اسی لیے تو آپ زیارت میں کہتے ہیں اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ اے آقا حسین آپ ہے جس نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی، ہے نہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو جان گرامی یہ حسین کی ذات ہے جس نے دین کی حفاظت کی۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے خطبے کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد کیا کیا جان گرامی؟ اس طریقے سے امام حسین کو پہچنوایا۔ اور زمانہ کیا پہچانے حسین کو؟ کچھ جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تو یہ ہدایت حسینی ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ایک جملہ کہوں، کل میں نے کچھ جملے زینبیہ والی مجلس میں کہے، آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہدایت حسینی کا سلسلہ قائم و دائم ہے، بلکہ سخاوت حسینی بھی برقرار ہے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے کہ سخاوت حسینی جان گرامی، سخاوت شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں ہوتی ہے؟ ایک انسان آنے کے بعد پیسہ کمائے، مال اور دولت جمائے، تبھی تو سخاوت کرے گا۔ اچھا کب تک کرے گا؟ جب تک زندہ ہے تب تک سخی، جس دن آنکھ بند ہو گئی، سانسیں رک گئی، سخاوت حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، کب تک تھا؟ جب تک زندہ تھا، جس دن مر گیا ہے نہیں۔ لیکن ہارے سخاوت حسینی پیدا ہو رہے ہیں تو کبھی فطرس کو بالوں پر، وہ واقعے میں دہرا نہیں رہا ہوں، راہب کو اولاد، یہ سخاوت پیدا ہوتے برابر کی ہے۔ لیکن عالم بات کا کیا مر جانے کے بعد سخاوت حسینی ختم ہو گئی؟ نہیں نا۔ میں کل بھی کہا، ایک جملہ آپ کی خدمت کہہ رہا ہوں، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا، ویسٹرن میڈیا سے اینکر نے ایک غیر مسلم سے سوال کیا، یہ محرم کے سبیلے ماتم یہ دیکھنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان نہیں ہے، کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ حسین از دا رچ مین آف دی ورلڈ۔ حسین دنیا کے امیر ترین شخص کا نام ہے۔ اینکر پوچھتا ہے کوئی دلیل بھی ہے حسین کے امیر ہونے کی؟ کہاں دلیل بھی ہے؟ کیا دلیل کیا ہے؟ کہ میں دیکھتا ہوں جس حسین کے نام پر اتنا لٹا دیا جاتا ہے، خود حسین کتنا بڑا ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ وہ کہتا ہے کہ جس حسین کے نام پہ لوگ اتنا قربان کر رہے ہیں، خود کیسا رہا ہوگا کہ جس کے نام پر لوگ اتنا لٹانے کے لیے تیار۔ بند ہو گئی سخاوت ہے عزیزان گرامی؟ نہیں۔ اور آئیے آپ 2 محرم کو جب آقا حسین وارد کربلا ہوئے تھے، قبیلے بنی اسد والوں سے زمین خریدی تھی تو کیا کہا تھا؟ یہ زمین میں تمہیں ہبہ کیے دیتا ہوں۔ حسین کی 3 شرطیں، ایک شرط کیا تھی؟ جب بھی کوئی حسین کا زائر کربلا آئے تو اسے حسین کا 3 دن مہمان رکھنا۔ قسم خدا کی 40 کا زمانہ ہے، کوئی حکومت اس بات کی استطاعت نہیں رکھتی کہ اتنے بڑے مجمع کو کھانا کھلائے، اتنے بڑے مجمع کو پانی پلائے، اتنے بڑے مجمع کو رہنے کے وسائل فراہم کرے۔ یا یوں کہہ لوں، اگر حسین کی میزبانی نہ ہوتی تو حکومتیں تھک جاتی، ہار جاتی۔ آج آپ دیکھیے حج میں ذرا ہزاروں سے لاکھوں تک مجمع نہیں پہنچا۔ آج سے 4-5 سال پہلے کیا کیا سعودی گورنمنٹ نے؟ ہر کنٹری کے کوٹھے بانٹ دیے
ہندوستان سے اتنے حاجی آ سکتے ہیں، پاکستان سے اتنے، انڈونیشیا سے اتنے، سعودی عربیہ سے اتنے، ایران سے اتنے. یہی تو ہوا نہیں ہوا؟ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے کے کوٹے بانٹے. بابا کیوں آپ کوٹے کیوں بانٹ رہے؟ کیوں آپ نے جو ہے تقسیم کر دی؟ کہ بھائی پانی کے مسائل آتے ہیں، رہنے کے لیے ہوٹلیں کم پڑ جاتی ہے، اناج کی کمی ہو جاتی ہے، دوائیں کم پڑ جاتی ہے، حتیٰ حاجت کے لیے جگہ نہیں ہوتی کہ لوگ حاجتیں کریں. کہ بھائی کیوں؟ کہ یہ بس کا نہیں، ذرا مجمع ہزاروں اور لاکھوں سے اوپر چلا جائے تو حکومتیں چلانے لگتی ہے، شور و غوغا کرنے لگتی ہے. یہ واحد حسین کی میزبانی ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں جاتے ہیں. نہ پانی کے مسائل، نہ کھانے کے مسائل، نہ رہنے کے مسائل، نہ دوا کے مسائل کر گئے. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، لعنت بے شمار لعنت. اب بتائیے تو صحیح، یہ حکومت عراق کے بس کی بات نہیں تھی اگر حسین کی میزبانی نہ ہوتی. ایسے لگتا ہے کربلا کی زمین وسیع ہو جاتی ہے اس لیے کہ حسین کی میزبانی ہے. اور حد ہے، میں نے کہا جہاں فطرتیں بدل دی جائے، عادتوں کو توڑ ڈالا جائے، اسے کربلا کہتے ہیں. ہے نہیں؟ ورنہ انسان کی فطرت، کل بھی کہا تھا شام کی خمسے والی مجلس میں کہ فطرت انسانی لینا سکھاتی ہے، دینا بہت کم سکھاتی ہے. جنبے دونوں ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لینا جانتے، دینا نہیں جانتے. فطرت کے تقاضے ہیں، فطرت کی ڈیمانڈ ہے، نیچر کی ڈیمانڈ ہے. لیکن وار کربلا جانے گرامی جہاں لوگ لیتے نہیں دیتے ہیں. ہے نہیں؟ کھانے والے کو دوڑنا نہیں پڑتا، کھلانے والا پیچھے دوڑتا ہے کہ میرے موقف سے کھا لو، میری سبیل سے اٹھا لو، میرے ٹیبل سے لے لو. ورنہ دنیا میں لوگ کھانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، چوریاں کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں. کیوں؟ لینا چاہتے ہیں. لیکن کربلا نے مزاج بدل دیا، کربلا نے فطرت بدل دی. نہیں، کھانے والا نہیں، کھلانے والا دوڑے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ کربلا نے مزاج بدل دیا کہ جہاں کھانے والے کو بھاگنا نہیں ہے، کھلانے والا آئے گا. ہمارے ہاں سے لے لو، ہمارے سے سبیل سے کھا لو، ہمارے گھر پہ ٹھہر جاؤ. اب بتائیے تو صحیح، ایک روپیہ دیتے دیتے سال بھر جان نکل جاتی ہے. لیکن وارے کربلا جنے صرف مال، جان، اولاد، وقت ہوتا تو پیش کرتا. کتنے واقعے ایسے اخبارات نے نقل کیے جہاں لوگ اپنی جانیں اور اپنی اولادیں دے دے کر زائرین ابا عبداللہ الحسین کی. غور سال گزشتہ ایک باپ کے 2 بچے لائٹ کے بجلی کے کرنٹ کی وجہ سے صرف مر گئے. یقین مانیے. کیوں؟ موقف لگا رہا تھا. جب اسے انٹرویو لیا گیا کہ آپ کے بچے چلے گئے، کہ 2 کیا، خدا 4-6 دیتا، سب حسین پہ قربان کر دیتا. یہ ہے کربلا، جب لینا نہیں دینا سکھایا جاتا ہے، فطرتیں بدلی جاتی ہے. جانے گرامی یقین مانیے یہ کربلا کا معجزہ ہے. میں نے کہا، اور میں نے کہا غذائیں کم پڑتی ہے، لیکن اب کربلا میں جا کے دیکھیے، جو گیا اللہ اسے بار بار نصیب کرے، اور جو نہیں گیا اسے جلد از جلد نصیب کرے. جائیے تو اس منظر کو دیکھیے کہ ہونا کیا چاہیے تھا، غذائیں ختم ہو جاتی، کھانے والے کم پڑتے ہیں، کھانا کم نہیں پڑتا. کیوں؟ حسین کی میزبانی ہے. میں نے کہا اگر انسانوں کے بس کی بات ہوتی تو کبھی امکان نہیں تھا کہ اتنے لوگوں کو سنبھالتے، اتنے لوگوں کا انتظام کرتے. لیکن وہ حسین نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی زائر آئے تو اسے حسین کا 3 دن مہمان رکھنا. تو یہ مہمانی جان گیا میزبانی ہے آقا حسین کی، کہ جس کے لیے لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع کو غذائیں ہیں، پانی ہے. میں نے کہا ہر قسم کی سہولتیں ہیں جو کربلا میں موجود ہے. غور کرے جان گیا. تو میں نے کہا ایسا نہیں کہ صرف ہدایت حسینی جاری و ساری ہے، سخاوت حسینی بھی جاری و ساری ہے. کل بھی کہا ایک جملہ پھر آپ کی خدمت میں کہوں کہ یاد رکھیے، ہم تو صرف مادیات کو دیکھتے ہیں،
کہ حسین نے کھانا دے دیا، حسین نے تبرک دے دیا، حسین سے بریانی مل گئی، حسین سے کھچڑا مل گیا۔ کبھی معنویات کو بھی تو سوچئے کہ کیا کچھ حسین سے نہیں لیا۔ دعا کا سلیقہ سیکھا تو فرش ازا سے، والدین کا احترام لیا تو فرش ازا سے، امانت داری سیکھی تو فرش ازا سے، صداقت لیا تو فرش ازا سے، اچھے اخلاق سیکھے تو فرش ازا سے، کردار کو سنوارا تو فرش ازا سے۔ کیوں آپ مادیات دیکھتے ہیں؟ معنویات بھی دیکھیے، کون سی اچھی صفت ہے جو آپ نے فرش ازا سے نہیں لی ہے؟ یہ حسین کی سخاوت و ہدایت ہے جو تا قیام قیامت باقی رہے گی۔ زندہ آباد، زندہ آباد، ملاحظہ کیا تو آپ مادیات مت دیکھیے، معنویات بھی کیا کچھ فرش ازا سے نہیں لیا۔ جتنی اچھائی آپ ٹٹولیے فرش ازا کا صدقہ ہے کہ جو آج آپ کے اندر موجود ہے۔ یہ حسین کی سخاوت ہے، یہ حسین کی وہ ہدایت ہے جس کے لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، کہ حسین ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی۔ میں نے کہا جو بھی در حسین تک آ جائے گا علم و حکمت سے نوازیں گے، مر جائے گا تو شہادت نصیب ہوگی جانی جانی۔ یہ صدقہ ہے در حسین کا۔ کل بھی جملہ کہا تھا، مجھے نہیں معلوم، بہت افسوس اس بات کا رہا کہ دوسرا سال بھی ایسا گزر گیا کہ ہم اپنے آپ کو کربلا نہ پہنچا سکے، اور کئی دن سے یہ بات اذیت پہنچا رہی تھی۔ لیکن کل میں نے آیت اللہ جوادیہ آمولی کا ایک جملہ پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ارادے کیے، آپ کربلا نہ پہنچ سکے تو یہ نہ کہیے گا کہ توفیق نہیں ہوئی، یہ کہیے کہ خدا نیتوں پر ثواب دیتا ہے۔ اس بات کا احساس کیجیے کہ آپ کربلا میں روزہ امام حسین پر ہے، اور حقیقت ہے ہماری کیا خطا، کیوں ہم کو وہاں تک جانے نہیں دیا گیا، کیوں ہم پہنچ نہ سکے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے نیت تو کی تھی، آپ کی طرف سے کمی نہیں تھی، کمی سامنے سے واقع ہوئی ہے، کسی اور وجہ سے ہوئی ہے، تو آپ کو کربلا جانے کا ثواب اگر آپ نے نیت کی تھی اور ارادہ کیا تھا تو ملے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، ساری باتوں کے باوجود افسوس تو اس بات کا ہے کہ کاش کربلا میں ہوتے، ثواب تو مل ہی جائے گا، ثواب کے لیے نہیں، کربلا تو کربلا ہے، ثواب لیتا اس لیے انسان کہ جنت تک پہنچ جائے، اس کربلا کے مقابلے میں جنت کا کیا تقابل۔ جو لوگ چلے گئے خوش نصیب ہے کہ علی کی بیٹی زینب کے طریقے سے 40 کربلا میں منا رہے ہیں، اور ہماری قسمت نہ ہوئی کہ ہم روزہ حسین پہ کھڑے ہو کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اللہ مختل نے لکھا جب اسیروں کے لٹے ہوئے قافلے کو رہائی ملی، مختل کہتا ہے جب اماریہ آمادہ ہو گئی، بیبیاں چلنے لگی، مختل نے جملے لکھے جب یہ قافلہ چلا ہے 40 کا وہ دن تھا کہ جب بیبیاں کرب و بلا پہنچی تھی، لیکن ہاں بیبیوں سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری ہے جو روزہ حسین کے پہلے ظاہرہ کربلا میں آ چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، بہت کم آنکھوں سے دکھائی دیتا تھا، اپنے غلام سے کہتے ہیں فرات پہ غسل کیا، کربلا میں قبروں کے قریب آئے، غلام سے کہتے ہیں مجھے قبر حسین تک پہنچا دیں۔ غلام کہتا آقا کچھ قبریں دکھائی دے رہی ہیں، مجھے نہیں پتا حسین کی قبر کون سی ہے، کہ ایسا کرو مجھے قبروں کے درمیان کھڑا کر دو۔ تاریخ کہتی ہے غلام نے ہاتھوں کو پکڑا، جابر ابن عبداللہ انصاری کو قبروں کے درمیان کھڑا کر دیا، جابر نے آواز لگائی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جابر کا سلام کرنا تھا، قبر حسین سے آواز آئی وعلیکہ السلام یا امی جابر، اے چچا جابر آپ پر بھی میرا سلام۔
جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں جہاں سے آواز آئی اسی قبر پہ مجھے پہنچا دو. ہاتھوں کو پکڑا, قبر حسین پہ اپنے آپ کو گرایا, زاروں قطار گریا کر رہے تھے. غلام کہتا ہے اے میرے آقا گرد اڑتی دکھائی دے رہی ہے. کہ کیسی گرد ہے, کیسے لگتا ہے قافلہ آ رہا ہے, ذرا غور سے دیکھ کے کچھ اور تو بتاؤ. کہ کچھ کالے پرچم ہے, کچھ عماریہ ہے. ابھی اسی عالم میں تھے, منادی نے آواز دی جابر قبر حسین کو چھوڑ دو, علی کی بیٹی زینب. کتنا احترام تھا علی کی بیٹیوں کا, نبی زادی کا, صحابی رسول ہے. غلام کو کہتے جلدی چلو, مجھے کسی جھاڑیوں تک لے جاؤ, علی کی بیٹی آئی ہے. کون کہتا جابر سے, اے جابر جس زینب کو اتنا پردے کا لحاظ تھا, جس کے پردے پر آپ اتنا ٹوٹ پڑے, وہی زینب ہے. کوفہ اور شام تماشائیوں کا وجہ, شرابیوں کے ہجوم. اجرکم اللہ 40 ارباب ازا. 2-3 جملے اور سن لے, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے. تاریخ نے لکھا شہزادی آئی, بھائی کے قبر کو دیکھا, اپنے آپ کو بھائی کی قبر پہ کیا گرایا, بیان کرنا شروع کر دیے. اے بھیا حسین, آپ کی شہادت کے بعد اے بھیا یہ بہن تازیانے کھا کے آ رہی ہے. اے بھیا بے مقدم و چادر, کوفہ وہ شام کی راہ ہے. اے بھیا اپنی بہن زینب کو معاف کرنا, تیری امانت کو لے کر تو گئی تھی لیکن تیری امانت سکینہ کو نہ لا سکی, زندان شام کے حوالے کر. اللہ اللہ, مجھے نہیں معلوم اسیروں کے قافلے نے یہ 40 کربلا میں کیسے منایا ہوگا. اور جب یہ قافلہ حسین کی قبر سے فرات کے قریب ابو الفضل العباس کی قبر پہ گیا ہوگا تو کیوں نہ سرکار وفا کا لاشا طرف گیا ہوگا. ارے میری بہنیں اس عمر میں ضعیف, الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ایہا منقلب ینقلبون. الہی بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودفیہ, پروردگارہ ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما, ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے. قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما. غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا زندگی میں زیارت امام حسین علیہ السلام, آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. ہمارے سینوں کو محبت امام حسین علیہ السلام سے معمور فرما, آخر دم تک اس محبت پر باقی رہنے کی توفیق کرامت فرما. محبت کے ساتھ ساتھ معرفت و اطاعت کا جذبہ عنایت فرما. میرے معبود سے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا منتقم خون امام حسین یوسف دارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.